السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر کی زندگی کی اصل حقیقت و ہماری غفلت پہ ہمارے لیکچر چل رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ منافق، کافر کو اور گناہ گار کو قبر میں اللہ تعالیٰ کن کن عذابوں میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ احمد کی حدیث ہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں گناہ گار آدمی کی روح جب اس کے جسم میں لٹا دی جاتی ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ گناہ گار کہتا ہے، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا۔ فرشتے پوچھتے ہیں، تیرا دین کون سا ہے؟ گناہ گار کہتا ہے، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا۔ فرشتے پوچھتے ہیں، وہ شخص جو تمہارے درمیان مبعوث کیے گئے تھے وہ کون تھے؟ گناہ گار کہتا ہے، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا۔ آسمان سے منادی کی آواز آتی ہے، اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو، اسے آگ کا لباس پہنا دو، اس کے لیے جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ جہنم کی گرم اور زہریلی ہوا اسے آنے لگتی ہے، اس کی قبر اس پہ اتنی تنگ کر دی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے پاس ایک بدصورت غلیظ کپڑوں والا بدترین بدبودار شخص آتا ہے اور کہتا ہے، تجھے برے انجام کی بشارت ہو، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ گناہ گار کہتا ہے، تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بڑا ہی بھیانک ہے، تو میرے لیے برائی لے کر آیا ہے۔ جواب میں وہ کہتا ہے، میں تیرے برے اعمال ہوں۔ تب گناہ گار کہتا ہے، اے میرے رب، قیامت قائم نہ کرنا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس کے پاس ایک بد شکل غلیظ کپڑوں والا بدبودار شخص آتا ہے اور کہتا ہے، تجھے رسوا کن اور ہمیشہ رہنے والے عذاب کی بشارت ہو۔ گناہ گار کہتا ہے کہ اللہ تجھے شر سے نوازے، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میں تیرے گناہ اعمال ہوں۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ٹال مٹول کرنے والا، اس کی نافرمانی میں ہر وقت تیار رہنے والا تھا۔ اللہ تجھے بدترین بدلہ عطا فرمائے۔ پھر اس پہ ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کے گرز ہوتے ہیں۔ اگر وہ پہاڑ پہ مارے جائیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ فرشتے اسے بری طرح مارتے ہیں، گناہ گار ایک ہی ضرب میں ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے پھر پہلی والی حالت میں لوٹا دیتے ہیں، یعنی اس کے جسم کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ پھر فرشتہ اسے دوسری دفعہ مارتا ہے تو گناہ گار بری طرح چیخنے چلانے لگتا ہے، جسے جن و انس کے علاوہ ہر جاندار مخلوق سنتی ہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر اس کے لیے آگ کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دیا جاتا ہے۔ یہ احمد کی حدیث ہے۔ قبر میں گناہ گار کو ڈسنے کے لیے ایسے سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو زمین پہ کبھی بھی کوئی چیز پیدا نہ ہو۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک جنازے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب آپ تدفین سے فارغ ہوئے تو لوگ واپس پلٹنے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اب وہ تمہارے جوتوں کی آواز سنے گا۔ اس کے پاس منکر نکیر آئیں گے جن کی آنکھیں تانبے کے دیش کے جیسے بڑی بڑی ہوں گی، دانت گائے کی سینگ کی طرح اور بجلی کی گرج کی طرح ان کی آواز ہوگی۔ وہ دونوں اس کو بٹھائیں گے اور سوال کریں گے، تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ اس کا نبی کون تھا؟ اگر وہ اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سے تھا تو کہے گا، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں جو ہمارے پاس نبوت کی واضح دلائل اور ہدایت لے کر آئے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے اور ہم نے آپ کی پیروی کی۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم آیت نمبر 27 میں فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک قول ثابت کے ذریعے دنیا اور آخرت کی زندگی میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ یعنی کہ وہ ان تینوں سوالوں کے جو جواب کی تیاری کر کے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پھر منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے بھی ثابت قدم رکھے گا۔ پھر اسے کہا جاتا ہے، یقین پہ تو زندہ رہا، یقین پہ تیری موت آئی اور یقین پر ہی تو اٹھے گا۔ اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کی قبر کو فراغ کر دیا جاتا ہے۔ اگر مرنے والا اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں شک میں مبتلا رہا تو منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں وہ کہتا ہے، میں نہیں جانتا، لوگوں کو جو کچھ کہتے سنا میں نے بھی وہی بات کہی۔ اسے کہا جاتا ہے، شک پہ تو زندہ رہا، شک پہ تیری موت ہوئی، شک پہ ہی تو دوبارہ زندہ ہوگا۔ پھر اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس پہ اس قدر زہریلے بچھو اور اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بچھو یا اژدہا زمین پر پھونک مار دے تو زمین پر کوئی چیز پیدا نہ ہو۔ وہ بچھو اژدہے اسے ڈستے رہتے ہیں اور زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس گناہ گار پہ تنگ ہو جائے۔ چنانچہ زمین اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں دھس جاتی ہیں۔ یاد رہے، جہنم میں بھی گناہ گاروں کو سانپوں اور بچھوؤں کے ڈسنے کا عذاب دیا جائے گا۔ جہنم کے سانپوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اونٹوں کے برابر ہوں گے
اور ان کے ایک مرتبہ ڈسنے سے جہنمی 40 سال تک اس کا زہر کا اثر محسوس کرے گا۔ اور بچھو کے بارے میں بتایا وہ حجر کے برابر ہوں گے، اور وہ اگر ایک مرتبہ ڈس لے گا تو جہنمی 40 سال تک اس کا زہر کا اثر اپنے اندر محسوس کرے گا۔ یہ احمد کی حدیث ہے۔ قبر میں گناہ گار پر 99 اژدہا مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ ہر اژدہا کے 70 منہ ہوتے ہیں اور ہر منہ پہ 7 سر ہوتے ہیں۔ یہ اژدہا قیامت تک گناہ گار کو ڈستے رہتے ہیں۔ یہ ابن حبان کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اپنی قبر میں ایک سرسبز و شاداب باغ میں ہوتا ہے۔ اس کی قبر 70 ہاتھ 35 میٹر تک فراخ کر دی جاتی ہے اور 14ویں کے چاند کی طرح روشن کر دی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124، یعنی اس کے لیے تکلیف دہ زندگی ہوگی اور ہم اسے قیامت کے روز اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو تکلیف دہ زندگی کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد قبر میں گناہ گار کو دیا گیا عذاب ہے۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک گناہ گار پر قبر میں 99 اژدہا مسلط کیے جاتے ہیں۔ ہر اژدہا کے 70 منہ ہوتے ہیں اور ہر منہ کے 7 سر ہوتے ہیں۔ یہ اژدہا گناہ گار کو قیامت تک ڈستے اور زخمی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حالوں پہ رحم کرے۔ یہ 10 جو عذاب ہم نے پڑھے ہیں، یہ کافر کو، منافق کو اور گناہ گار آدمی کو اللہ دیتے ہیں۔ منافق کون ہوتا ہے؟ مسلمان۔ 2 طرح کے منافق ہوتے ہیں، ایک عقیدے کے منافق اور ایک عملی منافق۔ تو آج ہم مسلمانوں نے بھی اپنی اصلاح کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنے ہیں تاکہ ہم سب کی قبروں میں جنت الفردوس کی کھڑکی کھلے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔